بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں بھی ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء و تاجرین کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا۔ معلومات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بہم پہنچ سکے۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید شدید ٹینشن میں تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد بھی تھا۔ اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیے، یعنی کوئی ایسی داستان سنائیے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے، اطمینان آ جائے۔ میرے دل میں بہت بے سکونی ہے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ بادشاہ کو بہت بے چینی تھی، چنانچہ اس نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائیے، میری تو جان ہی حلق میں اٹک رہی ہے۔ میرے ملک کے لوگ بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اسے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریہ سفر پر روانہ ہوئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے جھکائی یعنی ڈائیو لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بہت بھاگا دوڑا کہ اس چیل کو پکڑ سکے، لیکن وہ چیل تو فضاؤں کی بلندیوں پر سفر کر رہی تھی، وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریہ کو بہت سخت غصہ آیا، وہ چلانے لگی اور دیواروں سے ٹکرے مارنے لگی۔ اس نے چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگی، ارے تم کیسے بادشاہ ہو، تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا کہ ہاں تم کہتی تو ٹھیک ہو، لیکن اے بھلی مانس، کچھ میری بھی تو سن لو۔ میں اڑ تو نہیں سکتا، اللہ نے میرے پر تو نہیں بنائے، میں زمین کا بادشاہ ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں، فضاؤں کا بادشاہ تو کوئی اور ہی ہے۔ اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت، یہ مصیبت تو آسمان سے اتری تھی
اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، کہت کہ یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں، فقیر بنیے، عاجز بنیے، عرش پر نہیں فرش پر آئیے، تخت سے اٹھ کے فرش پر آئیے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے نمٹنے اور اس سے بچنے کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ اگر حکمران مخلص نہ ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو، تو پھر رعایا کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکتے، چنانچہ آپ کو فقیر بننا ہے، عاجزی کی انتہا کرنی ہے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اپنے مسائل کے لیے اور ان کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔